بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 25 دسمبر، اور اس کو اکثر بڑا دن بھی کہتے ہیں، گو کہ یہ جو دسمبر کا آخری خاص کر 22 سے 25 تک، یہ اس میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور اسی 25 دسمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنابی پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ ہم آج اقلیتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے قوانین بھی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اسمبلی میں بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم پارٹیشن کے دور کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا صوبہ وہ واحد صوبہ ہے کہ جس سے جو اقلیتیں تھیں یہاں پہ، ہندو برادری، سکھ برادری، پارسی، عیسائی، وہ نہیں گئے، اور وہ آج بھی یہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر کے پیشے سے بھی منسلک ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم خاص کر کرسمس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں نامور دانشور، فکشن نگار اور ایک سیاسی کارکن دانشور جناب آغا گل صاحب۔ آغا گل صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ مہربانی، شکریہ۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کرسمس کے فنکشن میں بھی گئے تھے، کیک بھی کاٹا تھا، تو اور خاص کر بلوچستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں یا ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا یہاں پر برادرانہ ایک ماحول میں رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل جو برادرانہ ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بلوچ کلچر کی وجہ سے رہ رہے ہیں، قوانین کی وجہ سے نہیں رہ رہے، کیونکہ جڑا والا یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ناخوشگوار واقعات پیش ہوئے تو یہ اس کی نفی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی 10 اگست 1947 میں یہاں پر تھے 39 مندر گردوارے، ایک کم 40 تھے کوئٹہ میں، ابھی شاید 2 رہ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو مذہب ہے وہ افراد کا ہوتا ہے، مذہب ریاست کا نہیں ہوتا۔ اب دنیا کی اکثر جو ریاستیں ہیں وہ ابھی سیکولر ہے، وہ کہتے ہیں سارے ہم سب کو اون کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ جو ہے، جو امریکہ کے اصل جو شہری ہیں وہ 5% ہے تقریباً، جو اصل امریکی ہے، باقی سارے آ کے وہاں پر آباد ہوئے، لیکن ان کو کوئی اقلیت نہیں کہتا۔ ابھی دیکھیں مسلمان وزیر اعظم بن رہے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے ایک لفظ بنایا ہے اقلیت یا مائنورٹی، جو کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ان کو کہیں پاکستانی ہندو، پاکستانی مسیحی، پاکستانی سکھ، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ اس کو کہیں۔ اب جیسے کہ ہندو ہیں، یہ تو علاقہ اب سیوا ڈائناسٹی ساری پوری تاریخ تھی، 8ویں صدی میں 711-12 میں مسلمان آئے، ان کے کوئی 800 سال کرسچن 54 میں آئے تھے، 54 اینو ڈومینی دی ایئر آف مائی لارڈ، تو وہ آئے اس میں توما رسول، تو وہ ہم سے پہلے ہیں، ہم 800 سال کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نیشنل پارٹی چونکہ ایک سیکولر پارٹی ہے، سیکولر اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں سارے جو دین ہیں ہم ان کو عزت کرتے ہیں، ہر ان کا جو بھی عقیدہ ہے، تو جس کی وجہ سے جوابی طور پر ہماری پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں ہندو بھی ہیں، اس میں مسیحی بھی ہیں، اور تمام ہمارے ساتھی ہیں۔ جب آتا ہے کرسمس ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں چرچ میں بلاتے ہیں، ملتے ہیں، مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کا دن ہے، یہ دراصل ان کی جو ہے وہ ہے انکارنیشن ہے، یہ تجسیم کا دن ہے۔ جیسے کہ یوحنا کی بائبل میں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا کلام تھا، وہ جو کلام ہے اس کی تجسیم ہو گئی، اس کی ایک شکل آ گئی، انسانی شکل آ گئی، تو اس خوشی میں اس کو پھر مناتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بلاتے ہیں، ابھی ہم چرچ میں جاتے ہیں، ان کو میتھوڈسٹ، پریسبیٹیرین، کیتھولک جو بھی چرچز ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر نیشنل پارٹی کے دفتر میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا جاتا ہے، سارے آتے ہیں۔ یہ پاکستان کو آپ اسی طرح مضبوط کر سکتے ہیں کہ سارے مل کر رہیں، بھائیوں کی طرح رہیں۔ باقی جو اس کے طریقے لکم دینکم ولی تمہارے ساتھ تمہارا دن، میرے ساتھ میرا دن۔ اچھا گل صاحب، میں آپ کے ماشاءاللہ درجنوں کتابیں ہیں افسانوں کے، ناولوں کے، ہسٹری کے حوالے سے، اور آپ نے انجیل کا ترجمہ بھی کیا تھا بلوچی میں۔ میں نے
میں نے لکھا، اور اس کے علاوہ جو بھگوت گیتا کا بھی میں نے لکھا. بھگوت گیتا میں 18 چیپٹر ہیں، ادھیائے جیسے کہتے ہیں، تو ان کے پاس نہیں تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. تو اسی طرح میں نے لکھا بلوچی بائبل کی تاریخ 1825 میں بلوچی میں ترجمہ کیا گیا بائبل کا، اور ولیم کیری نے کیا، اور یہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شائع ہوا. تو جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے جو پالیسی میکر ہے، میں حیران ہوں کہ وہ کس دنیا کے لوگ ہیں. ابھی جیسے ہم ہنگلاج ماتا کو اوپن کر دیں، صرف الاؤ کر دیں، میرا یہ خیال ہے تقریباً پوری دنیا سے 2 کروڑ ہندو آئیں گے. بالکل. اچھا، وہ جب آئیں گے تو 2 کروڑ جب ہندو آئیں گے تو پوری بیلٹ میں ہوٹل کھلیں گے، دکانیں کھلیں گی، کاروبار ہوگا، جنریٹ ہوگی، بزنس جنریٹ ہوگی. اور خانقاہات کے زمانے میں یہ آتے تھے، جب ریاست قلات ہوا کرتی تھی تو وہ ان کو گارڈ بھی دیتے، بدر کا جسے کہتے تھے. تو ان کے لیے وہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب ان کے بچے ہمارے کرسچن کا سب سے بڑا جو کمال ہے، پہلے مشین یہ لائے، ایکس رے مشین. انہوں نے جو پہلا کیٹرک کا آپریشن تھا انہوں نے شروع کیا. جب انہوں نے آپریشن شروع یہاں پہ مشین ہاسپٹل، پہلے یہ تھا کرسچن ہاسپٹل، پہلے یہ سکھر میں تھا، پھر وہ یہ جو تھے اپنے اسکاٹش چرچ، یہ ان کا تھا. تو وہ کوئٹہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا آپریشن کریں گے. اس نے کہا نہیں، میں اندھا ہوں، میرے گناہوں کی سزا تھی، خدا نے مجھے اندھا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور سر ہینری ہالینڈ جیسے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کہا نہیں، ہم آپ کا علاج کریں گے، تو بیماری ہے، خدا تو مہربان ہے، وہ کیوں آپ کو اندھا کرے. تو پھر ایکس رے مشین لائے، جس میں سب سے بڑا ڈونیشن خانقاہات نے دیا 5,000 روپے. یہ میں 19 سینچری کے آخر کی بات کر رہا ہوں. کرسچن نے پھر کیا کیا، میڈیکل سروسز پرووائڈ کی، بلوچستان میں پرووائڈ کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کمال یہ کر دیا کہ ہمارے چونکہ ہندوؤں کا ذات پات یہ وہ، جب میں ویسے کہہ رہا ہوں ہے، میں یہ نہیں کرٹیسائز کر، مطلب ہے، تو انہوں نے سب کو اکٹھے بٹھا دیا اسکول میں، چاہے وہ جو بھی ہے، امیر ہے غریب ہے، ایک وردی میں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. کرسچن نے وہ کر دیا، اور تقدیر کا کانسیپٹ بدل گیا کہ نہیں، یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اب یہ جیسے ان کے بچے جب ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ نصاب ہی کوئی نہیں، ان کی دینیات کوئی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے ان کو ڈیولپ کیا جائے. ان کا فیتھ کیسے، پنجاب میں اور اس میں سندھ میں بہت بڑی مائگریشن ہوئی نا، وہ جو چلے گئے. تو یہ کیوں ہوئی؟ نہیں ہونا ہے. بلوچستان میں شکر ہے کہ نہیں ہوئی، بلوچستان میں اپنی جگہ پر سیٹل ہیں، خوش ہے. تو ان چیزوں کا کر کے ان کو جو مین سٹریم میں شامل کیا جائے. پہلے تو ان سے یہ اقلیت کا لفظ ہٹایا جائے، پاکستانی، آپ پاکستانی، آپ مسیحی، آپ پاکستانی. تو یہ کیا جائے. پھر جو پاکستان بننے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ووٹ جو انہوں نے دیے تو بڑے بڑے اس میں لوگ تھے جنہوں نے، جو اسمبلی ممبر تھے جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا کہ جی پاکستان قائم ہونا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے. ان کی جو خدمات ہے اس کا ہمیں مانے اس کو. پھر نیشنل پارٹی نے جو ایجوکیشن پالیسی بنائی تھی، میں بھی اس میں شامل تھا. ہم لوگوں نے ایجوکیشن پالیسی بنائی کہ اس میں جو ہندو ہیں یا ان کے بچے جب اسکولوں میں آتے ہیں، جب مسیحی ہیں ان کے لیے وہ ان کا اپنا نصاب ہوگا جو وہ پڑھیں گے، تاکہ وہ زیادہ اپنے بھی دین کے بارے میں جانتے ہوں. اس طرح محبت اور یگانگت بہت زیادہ بڑھتی ہے. آغا صاحب، چونکہ یہ کرسمس کا پروگرام ہے اور آج 25 دسمبر میں یہ پروگرام بھی آ گیا، اور قائد اعظم کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کے اور خانقاہات کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ خانقاہات نے قائد اعظم کو باقاعدہ وکیل کی حیثیت سے بلوچستان کا کیس لڑنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ مہینے قلات اور مسوں میں رہتے تھے. اس حوالے سے بات ہوگی. آخر میں یہ بتائیں، انہوں نے کہا تھا خانقاہات کو کہ گیو می سلور بلیٹس، آئی ول گیو یو فریڈم. آپ مجھے سلور بلیٹس دیں. چونکہ ان کا سلور بلیٹس دیں. دیکھیں بلوچستان کے ریونیو ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ابھی بھی نہیں، کیونکہ ڈیولپ ہی نہیں کیا. اس کو 18ویں صدی سے بیک گراؤنڈ میں رکھا گیا. ڈیلیبریٹ ایک بڑی لمبی بحث شروع ہو جائے گی بارہ، جس کی وجہ سے کیا گیا. تو آپ بات یہ کہ آپ نے جو بلوچوں نے جب دیکھا کہ جناب یہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا، تو انہوں نے باقاعدہ جمع کیے چاندی کے روپے، چاندی جمع کی. اس کے بعد ان کو تولا چاندی میں تول کے، اور انہوں نے جناح صاحب کو وہ چاندی دے دی، کیونکہ انہوں نے کہا، اور جناح صاحب کو سونے میں تولا اور فاطمہ جناح صاحبہ کو چاندی میں تول کے ان کو دیے.
تو اچھا اس طرح. اس کے علاوہ ابھی ہم لاسٹ میں یہ کہیں گے کہ بلوچستان میں جو اقلیتیں تھیں، جو اقلیتیں ہم کہیں گے کہ اس زمانے میں یہ پارسی بہت ان کی تعداد اس میں دراصل جو بلوچستان میں جو بڑی خدمات ہے، جیسے ہندو یہ پورے کاروبار کو سنبھال رہے تھے. میرے بچپن تک سارا کاروبار یہ سنبھال رہے تھے. ان کا بڑا تجربہ، کیونکہ دیکھیں تجربہ بزنس کے لیے چاہیے. یہ چیزیں لاتے تھے، بلوچستان میں جو پروڈکشن نہیں ہوتی تھی وہ لاتے تھے، وہ چیزیں ڈیولپ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہمارے مسیحی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں 18ویں صدی کے آخر میں انہوں نے مائگریشن کی. پھر انہوں نے یہاں پر بلوچستان میں تعلیمی ادارے بنائے. پارسیز کو بلایا گیا، کیونکہ جب کوئٹہ انہوں نے ڈیولپ کیا تو کوئٹہ کو جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کینٹونمنٹ، وہ 1883 تھا میرا خیال ہے. اس میں انہوں نے کہا اب ان کو اتنے بڑے شہر کو آباد کرنے کی بزنس کمیونٹی کی ضرورت تھی، کیونکہ جو اتنے بڑے آرڈر کو یہ سپلائی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان کو جو ہے 50,000 بوٹ دے دے یا ان کو وردیاں دے یا کوئٹہ کے لیے فرنیچر لائے. تو انہوں نے پارسیز کو اور بورا جو ہمارے ہیں بھائی بلایا، لیکن انہوں نے آئے، پھر انہوں نے کام کیا، یا انہوں نے بہت بزنس کو ڈیولپ کیا. اور اس کو ایک دیکھیں شہر جو تھا یہ یوزر کنٹری ہے، یہ یوزر سٹی ہے کوئٹہ، یوزر پروونس ہے. اس میں کوئی چیزیں بن نہیں رہی ہیں. یہ نہیں کہ بن نہیں رہی ہے، بنائی جاتی نہیں ہے. ورنہ جیسے ماربل ہمارا ہے تو اس کو پروسیس کراچی میں کرتے ہیں، یا جو چیزیں ہماری ہیں ان کو یہ نہیں کرتے. ہمارے سوائے نسوار کے یہ کوئی اور بننا نہیں دیتے، بس وہی بنتی. تو انہوں نے جو بورا برادری ہے انہوں نے بہت کام کیا. اسی طرح جو پارسیز ہیں انہوں نے بجلی کا یہاں پر لگایا، برف کے کارخانے لگائے، انہوں نے اور چیزیں کی. انہوں نے اکانومی کو جنریٹ کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز پیدا کی، ملازمت کی، انکم کے انہوں نے کیا کہ ہر مہینے آپ کو پیسے ملیں گے. ویسے آغا صاحب کوئٹہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، شروع میں تو یہ بھی قبائلی سسٹم تھا. شہر میں کاسی قبائل رہتے تھے، سریاب کی طرف شاوانی رہتے تھے، انا جھیل اور اس طرف یہ کینٹ کے اس سائڈ پہ یہ تقریباً کینٹ کا آدھا حصہ یہاں پہ کاکڑ تھے. بالکل. اس کے بعد جب انگریز آ گئے تو انگریزوں کے آنے سے یہ ہوا کہ کوئٹہ کینٹ میں تبدیل ہو گیا. پھر جب کرسچن آ گئے تو انہوں نے تعلیمی نظام سنبھال لیا. بورا اور یہ جب آ گئے پارسی، انہوں نے بزنس سنبھال لی. ٹھیک، ہندو برادری وہ تو اسی زمانے سے کاروبار میں تھے. ہاں نہیں، وہ شروع سے تھے. اس کے علاوہ یہ کوئٹہ انہوں نے 25,000 پر سالانہ پر لیا تھا خان کلات سے. اس سے لیز کیا تھا 25,000 سال کا. اور انہوں نے جب پہلے ان کا خیال تھا کہ ہم پشین کو بنائیں گے کینٹ، تو پہلے پشین میں تھا، بعد میں اسے کہا نہیں کوئٹہ، تو پھر یہ کوئٹہ آ گیا. اس کے بعد انہوں نے جو مقامی قبائل تھے، جو جیسے ہمارے شہوانی ہیں اور کاسی ہے یا اور، تو انہوں نے جب انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے زمین خریدنی ہے، تو انہوں نے ان کو پتھریلی زمین دی جس میں ان کی کاشتکار نہیں ہوتی. اس لیے جو پورا کینٹ ہے آپ نے دیکھا وہ پتھریلا ہے. تو جب انہوں نے کینٹ یہاں پر ایک گیرزن جہاں بنایا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ گیرزن جو ہے نا وہ تو بن گیا، لیکن کوئٹہ اس کا سیٹلائٹ بن گیا. کوئٹہ اس کے سامنے گھومنے والا ہے، جیسے بادشاہ کے مزاج کے ساتھ عوام کا چلتا ہے، تو وہ بن گیا. وہ گل صاحب وقت کی کمی ہے، باتیں تو بہت اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. ناظرین، آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے، کوئٹہ شہر کے حوالے سے آپ نے آغا گل صاحب کی باتیں سنی. انشاءاللہ اس پر مزید ہم بات کریں گے، کیونکہ وقت کی کمی ہے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.